السلام علیکم۔ اسماعیل اردو سٹوریز میں خوش آمدید۔ شہر کے ایک پرانے محلے میں ایک خالی، سنسان اور پرانا گھر تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ اس گھر میں وقت کے ساتھ کچھ عجیب و غریب ہوا ہے۔ گھر کے مالک کے مرنے کے بعد یہ مکان خالی پڑا تھا اور دھول اور تاریکی میں ڈل گیا تھا۔ نوجوان فراز اور اس کی دوست سارہ ہمیشہ سے تجسس رکھتے تھے کہ اس گھر میں کیا ہے۔ ایک دن فراز نے سارہ سے کہا، آج ہم اس خالی گھر کو دیکھیں گے، شاید کچھ دلچسپ راز مل جائیں۔ سارہ نے تھوڑا سا ڈر محسوس کرتے ہوئے جواب دیا، میں بھی جانا چاہتی ہوں مگر دل کچھ دھڑک رہا ہے، یہ واقعی عجیب لگتا ہے۔ گھر کے دروازے پر جالے لگے ہوئے تھے، ٹوٹی ہوئی کھڑکیاں اور دیواروں پر ہلکی سی فنگس، سب کچھ خوف زدہ کرنے والا تھا۔ لیکن دونوں نوجوانوں کا تجسس زیادہ تھا۔ فراز نے دروازہ دھیرے سے کھولا اور دونوں اندر داخل ہوئے۔ کمرے میں صرف پرانی کرسیاں، ایک چھوٹی الماری اور دھول سے ڈھکی فرش نظر آئی۔ سارہ نے کہا، یہ تو واقعی خالی ہے مگر کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا ہے۔ فراز نے الماری کھولی اور اندر ایک پرانا خط اور ایک چھوٹی سی ڈائری پائی۔ سارہ نے پوچھا، یہ کس کی ہو سکتی ہے؟ فراز نے خط کھولا اور پڑھنا شروع کیا۔ اس میں لکھا تھا، اگر یہ خط تم پڑھ رہے ہو تو سمجھ لو یہ کمرہ صرف خالی نہیں ہے، یہاں ایک راز چھپا ہے جو تمہاری زندگی بدل سکتا ہے، مگر صرف اس کے لیے جو سچائی اور ایمانداری کے ساتھ دیکھے گا۔ سارہ نے حیرت سے کہا، زندگی بدلنے والا راز؟ یہ واقعی دلچسپ لگ رہا ہے۔ فراز نے کہا، ہاں، شاید ہمیں آگے دیکھنا چاہیے۔ جیسے ہی وہ ڈائری پڑھ رہے تھے، کمرے کے ایک کونے میں ہلکی سی روشنی چمکی۔ سارہ نے کہا، یہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے؟ فراز نے کہا، شاید یہ کمرے کا راز ہو۔ وہ روشنی کی طرف بڑھے اور فرش کے نیچے چھپا ایک چھوٹا سا دروازہ دیکھا۔ دروازہ دھیرے سے کھلا اور ایک خفیہ کمرے کا راستہ نظر آیا۔ کمرے میں پرانی کتابیں، نقشے اور ایک پرانا صندوق رکھا تھا۔ فراز نے کہا، یہ تو کسی خزانے جیسا لگ رہا ہے۔ صندوق پر ایک تالا تھا اور تالا کھولنے کے لیے ایک پہیلی لکھی ہوئی تھی، سچائی کو دیکھو، خوف کو چھوڑو اور روشنی تمہارا راستہ دکھائے گی۔ سارہ نے سوچا، یہ شاید ہمارے دل کی پاکیزگی اور ایمانداری کو پرکھ رہا ہے۔ فراز نے سر ہلاتے ہوئے کہا، آئیں مل کر حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دونوں نوجوانوں نے چند لمحے سوچا اور آخر کار پہیلی کا حل ڈھونڈ لیا۔ تالا کھلا اور صندوق میں ایک پرانی کتاب اور کچھ سکے نکلے۔ کتاب میں لکھا تھا کہ یہ خالی کمرہ اس کے لیے بنایا گیا ہے جو انسانیت اور نیکی کے لیے کام کرنا چاہتا ہو۔ سارہ نے کہا، یہ صرف خزانہ نہیں بلکہ زندگی کا سبق ہے، جو بھی یہاں آتا ہے اسے انسانیت اور نیکی سیکھنی ہوتی ہے۔ فراز نے دل میں سوچا کہ یہ سب واقعی ان کے لیے ایک سبق ہے۔ فراز اور سارہ نے فیصلہ کیا کہ وہ یہ راز اپنے گاؤں کے لوگوں تک پہنچائیں گے۔ انہوں نے کتاب میں لکھے اصولوں کو سب کے سامنے پیش کیا۔ پہلا اصول، نیکی اور مدد سب سے بڑی دولت ہے۔ دوسرا اصول، علم اور ہمت سے انسانیت روشن ہوتی ہے۔ اور تیسرا اصول، ہر چھوٹا اچھا عمل کسی کی زندگی بدل سکتا ہے۔ گاؤں کے لوگ ان کی بات سن کر بہت متاثر ہوئے اور سب نے مل کر گاؤں کے لیے کام شروع کیا۔ کچھ دنوں بعد گاؤں میں ایک شدید بارش ہوئی۔ لوگ مشکلات میں پھنس گئے، کھیت تباہ ہوئے اور گھروں کو نقصان پہنچا۔ فراز اور سارہ نے کتاب میں سیکھے اصولوں کے مطابق سب کی مدد شروع کی۔ انہوں نے کھیتوں کو محفوظ کیا، لوگوں کو خوراک پہنچائی اور بزرگوں اور بچوں کا خیال رکھا۔ سارا گاؤں ایک دوسرے کے قریب آیا اور سب نے مل کر کام کیا۔ چند دن بعد گاؤں کے لوگ سکون محسوس کرنے لگے۔ سب نے مل کر نئے سکول، باغات اور کھیت بنائے۔ فراز نے بچوں اور نوجوانوں کو سکھایا، انسانیت صرف بڑی باتوں میں نہیں، چھوٹے چھوٹے کاموں میں بھی دکھائی دیتی ہے۔ اگر تم کسی کو مسکرا دو یا کسی کی مدد کر دو، تم نے اپنی زندگی میں سب سے بڑی خدمت کی ہے۔ گاؤں کے لوگ فراز اور سارہ کے ساتھ شامل ہو گئے اور سب نے مل کر کمیونٹی کو مضبوط بنایا۔ آخر میں فراز نے سب بچوں اور بڑوں سے کہا،
یہ خالی کمرہ ہمیں سکھاتا ہے کہ سب سے بڑا راز دولت یا خزانہ نہیں بلکہ انسانیت اور دوسروں کی مدد ہے۔ اگر ہم سب اپنے دل میں یہ چراغ جلا سکتے ہیں تو اندھیرا کبھی ہمارے قریب نہیں آئے گا۔ گاؤں کے لوگ آج بھی اس کمرے کو یاد کرتے ہیں اور ہر کوئی انسانیت کی اس کہانی کو اگلی نسل تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسانیت سب سے بڑی دولت ہے، دوسروں کی مدد کرنا سب سے بڑی نیکی ہے۔ چھوٹے چھوٹے اچھے اعمال بھی زندگی بدل سکتے ہیں۔ تو آپ بھی اپنی زندگی میں ان اصولوں کو اپنائیں، دیکھیں آپ کی زندگی کتنی پرسکون اور خوبصورت ہو جاتی ہے۔ تو آخر میں آپ سے ایک درخواست ہے کہ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔